گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ پاسٹر جوش کے ساتھ۔ پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور میں یقیناً بہت خوش ہوں کہ آج آپ پھر میرے پروگرام میں شامل ہیں تاکہ ہم رومیو کی کتاب کو مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ آج ہم رومیو 15 باب پڑھیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکیں۔ خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان موجود ہو اور اس پورے پروگرام میں تو ہماری رہنمائی کرنا۔ خداوند، تو میرے ہونٹوں کو مسح کر اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو میرے وسیلہ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے تو تمام سننے والوں کے کانوں کو بھی مسح کر تاکہ وہ تیرے کلام کو نہ صرف سن سکیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ خداوند، تو ہمارے دلوں کو بھی چھو اور انہیں مسح کر تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور ہم اپنے ایمان میں مزید مضبوط ہوتے چلے جائیں اور تیرے کلام کو پڑھ کر اور سمجھ کر ان لوگوں تک بھی پہنچا سکیں جو اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ لیتا ہوں، آمین۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم رومیو کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا اس میں پولس رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح سے کچھ چیزیں گناہ سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ انسانوں کی اپنی سوچوں اور خیالات سے منسلک ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پولس نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ اپنے ایمان میں نہایت مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ نہایت کمزور ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ دو لوگ ایک جیسا کام کر رہے ہوں، لیکن کیونکہ دونوں میں سے ایک شخص ایمان سے وہ کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے وہ خداوند کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتا، اور جو ایمان میں مضبوط ہوتا ہے وہ خداوند کے حضور بھی مقبول ٹھہرایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم پاک روح کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں اور سن سکیں کہ خداوند ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے تابع رہ سکیں۔ تو آئیے رومیو 15 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوروں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر ایک شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لعن طعن کرنے والوں کے لعن طعن مجھ پر آ پڑے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ اب یہی رکتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے جو پولس رسول نے رومیو 14 باب میں کہی تھی کہ ہم میں سے جو ایمان میں مضبوط ہیں اور جو خداوند میں مضبوط ہیں اور جو خدا کے پاک کلام سے متعلق علم رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان تمام لوگوں کو یسوع کی تعلیمات سے آگاہ کریں جو ایمان میں کمزور ہیں۔ اور ہم نے کرنتھیوں 8 باب میں بھی یہ دیکھا تھا کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جو خداوند اور اس کی تعلیمات کو بخوبی جانتے ہیں، اور ایک وہ جو آج بھی دنیاوی چیزوں میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں ان دنیاوی زنجیروں سے آزاد کر دیا ہے، لیکن مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں ہر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ ہمیں کسی کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ ابھی بھی جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں یوں مرقوم ہے کہ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور ایک مرتبہ پھر یہ بات دہراؤں گا کہ اکثر اوقات جب خداوند ہمیں کثرت سے برکت دیتا ہے تو ہم میں غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم کوئی نبی بن گئے جن کے پاس بائبل مقدس کی ساری تعلیم ہے، اس میں ہماری کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ خداوند کا فضل ہے جو وہ ہم پر کرتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے ہم بہت سے
لوگوں کے لیے یہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ خدا کے قریب ہونے کے بجائے اس سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے ایمان کو ٹھوکر لگتی ہے، جو کہ نہایت غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ لوگ کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، ان چیزوں سے خداوند کو ہرگز فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا کردار کیسا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں اور آپ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، ان سب چیزوں سے خداوند کو فرق ضرور پڑتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے رومیو میں یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ دراصل کمزور ایمان والے ہی لوگ ہیں، اور جو مسیحی خداوند میں مضبوط ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بت کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور نہ ہی بتوں کے آگے پیش کیا جانے والا گوشت ان پر کوئی برا اثر کر سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ مسیح کے لوگ ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی لیے وہ ان لوگوں کے ایمان کو مزید کمزور کرنے کے بجائے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم زندہ یسوع کے ماننے والے ہیں، جو ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے، اور اس نے اپنے کلام میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں منہ کے اندر جاتی ہیں وہ انسان کو گناہگار نہیں بناتی، بلکہ جو منہ سے نکلتی ہیں وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ممکن ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو حرام جانتے ہوئے انہیں کھانے سے گریز کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں سے گالی دے کر بات کرتے ہوں۔ اب اگر آپ سوچیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آپ نے شاید ایک کھانے کی چیز نہ کھا کر خود کو پاک صاف ثابت کر دیا، لیکن گالی دے کر آپ یہ نہیں جان سکے کہ کفر بکنے والا خداوند کے نزدیک کیسے مقبول ٹھہر سکتا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا غلط کام کریں گے تو ہی ہم گناہگار ٹھہریں گے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہمیں خداوند سے دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ خود اس طرح کے کام کریں گے تو آپ ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں؟ آپ انہیں یسوع مسیح کی تعلیمات اور پاک روح سے متعلق تعلیم کس طرح دیں گے؟ کسی دوسرے کو ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ ایک اور اہم بات جو پولس رسول ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اور میرا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی پاسٹرز بھی آپ کو بائبل مقدس کو پڑھنے کی نصیحت کرتے ہوں گے، کیونکہ پولس رسول ہمیں یہ کہتے ہیں، رومیو 15 باب اس کی 4 سے 5 آیت تک، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ اور اب ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی خداوند نے کس طرح بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا خدا آج بھی ان معجزات کو ہماری زندگیوں میں کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خاص کر کے جب ہم وہ کہانیاں پڑھتے ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے کس طرح لوگوں کو مشکل حالات میں سے نکالا اور کس طرح اپنے لوگوں کی جان بچائی، تب ہماری زندگیوں میں بھی امید جنم لیتی ہے کہ خداوند آج بھی ہماری زندگیوں اور ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہم ایک دل، ایک روح اور ایک جان ہو کر مسیح یسوع کو پکارتے ہیں تو وہ یقیناً اپنا تخت چھوڑ کر موجود ہوتا ہے،
دنیا میں لوگ خداوند کو نہ جانے کن کن چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب برابر ہیں۔ اگرچہ جو کچھ بھی ہم نے رومیو 14 باب میں پڑھا وہ بھی سچ ہے کہ ہر شخص کا مختلف ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ ہر شخص کے ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے ایمان کو چیلنج نہیں کر سکتی، اور کوئی شخص اپنے ایمان میں قدر کمزور ہے کہ وہ خداوند کے کلام کو پڑھ کر اس میں سے سیکھنے کے بجائے دنیاوی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں اور رومیو 15 باب اس کی 7ویں آیات پڑھتے ہیں۔ بس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں، خداوند کی حمد کرو، اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ اس حوالے میں اتحاد کی بات کی گئی ہے کہ یہودیوں، یونانیوں اور غیر قوموں کے لوگوں کے درمیان اتحاد کی بات کی گئی، اور پولس رسول یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح دراصل اس وعدے کو پورا کرنے آیا جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا فضل یونانیوں پر بھی کیا، تاکہ ان دو قوموں کے بیچ کا فرق مٹ سکے۔ اگرچہ یہودی اور یونانی دو مختلف قومیں تھیں جن کی تہذیب و ثقافت اور یہاں تک کہ زبانیں بھی مختلف تھیں، لیکن تو بھی وہ ایک روح ہو کر ایک ہی خداوند کی مدد سرائی کر سکتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح نے آ کر ہر طرح کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اب کوئی بھی عظیم یا کسی دوسرے شخص سے بالاتر نہیں ہے، بلکہ خداوند کی نظر میں ہم میں سے ہر ایک کی برابر قدر و قیمت ہے، اور ہمیں ساتھ مل کر ہی خداوند کی حمد و تمجید کرنی چاہیے۔ کافی باتیں جو پولس رسول رومیو میں کر رہا ہے وہ پرانے عہد نامے سے ہی لی گئی، اور پولس ان باتوں کو نئے عہد نامے میں دہرا کر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ خداوند پہلے سے ہی یونانیوں کو بچانا چاہتا تھا۔ اپنے فضل، اپنے رحم کی وجہ سے یہ بات پہلے سے ہی خداوند نے سوچ رکھی تھی کہ وہ لوگوں کی آپسی تضاد کو ختم کرے گا اور ہر ایک پر اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھائے گا۔ اور مجھے 13 آیت بہت اچھی لگی۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ پولس نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر منحصر نہیں کرتی، بلکہ خوشی، صداقت، تسلی اور اطمینان جیسی چیزوں پر منحصر ہے۔ اب دراصل یہ اسی بات کو دہرایا گیا ہے، لیکن اس میں اسے تھوڑا مختلف کر کے دکھایا گیا ہے کہ خداوند ہی ہمیں خوشی سے بھرتا ہے، وہی ہمیں اطمینان بخشتا ہے، اور وہی ہماری امیدوں کا سرچشمہ ہے۔ خدا کی بادشاہت دراصل وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند کی پاک مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں پاک روح کو دعوت دیتے ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں
رومیو 15 باب اس کی 14 آیت سے 16 آیات تک۔ اور اے میرے بھائیو، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو، تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قومیں نذر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ اب یہ پولس رسول روم کے مسیحیوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں، جس میں میرا یقین ہے کہ یہودی اور یونانی دونوں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو پولس یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم سب پر خداوند کا فضل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم سب اچھائی سے بھرے ہوئے، لیکن میں نے یہ سب چیزیں صرف اس لیے دہرائیں کیونکہ خداوند نے مجھے یونانیوں کا رسول مقرر کیا ہے، تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ تو یہی وہ حصہ ہے جہاں پر پولس ہمیں یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ ہم تمام مسیحیوں کو روح القدس دیا گیا ہے، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب لوگ روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھیں، یعنی پاک روح سے بات کریں اور اسے اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا کہ خداوند نے ہمارے بیچ استادوں، لیڈروں اور خادموں کو رکھا ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو کسی بھی خادم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس پاک روح کافی ہے، مجھے باقی مسیحیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نہ مجھے کسی پاسٹر کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتوار کو چرچ جانے کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں، ایسا سوچنا غلط ہے۔ اور پولس بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہمیں پاک روح کے ساتھ ساتھ خدا کے خادموں کے ساتھ بھی رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، جنہیں خداوند نے اپنے کلام کی بشارت کے لیے چنا ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں اور افسیوں میں بھی یہ بات مرقوم ہے کہ خداوند نے چرچ کو 5 تحائف دیے، جن میں رسول، انبیاء، ایونجلسٹ، پاسٹرز اور ٹیچرز شامل ہیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو خداوند نے کلیسیا یعنی چرچ کو دیے ہیں، تاکہ کلیسیا کو خدا کے کلام کی سچائیوں سے آگاہ کر سکے اور انہیں خدا کے کلام سے متعلق تعلیم دے سکے۔ اسی لیے یہ صرف آپ کے اور خدا کے درمیان کی بات نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کی بات ہے جنہیں خداوند نے آپ لوگوں کی سرپرستی کے لیے چنا ہے۔ ہم خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ تبھی قائم کر سکتے ہیں جب ہم خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، کیونکہ جب ہم روح سے معمور لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو ہماری برکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک اور اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر انسان پر اندھا بھروسہ نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے تمام لیڈرز پر بھروسہ کرنے لگ جائیں، بلکہ پولس کہتا ہے کہ ہم خود روح سے معمور لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی برکات ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کا پاک روح ہے جس سے ہم روحوں کو پرکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کون سا خادم ہمیں یسوع مسیح کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں سب سے اول درجہ کسی بھی پاسٹر یا لیڈر کا نہیں بلکہ خداوند کا ہونا چاہیے۔ ہمیں خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو سب سے اول درجہ دینا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مسیح یسوع کی جگہ لے۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ممسوحوں کو خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہمیں ان کی عزت بھی کرنی، لیکن ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا کہ خدا پھر بھی خدا ہی ہے، اور یہ لیڈرز ہیں، وہ ہمیں خداوند کے کلام سے متعلق تعلیم دے سکتے ہیں، وہ ہمیں پاک روح سے متعلق بتا سکتے ہیں،
لیکن وہ ہماری زندگیوں میں خداوند کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ایسا کر کے وہ اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں اور ہم بھی انہیں بے حد طاقت اور اختیار دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری زندگیوں میں خداوند سے بھی زیادہ اہم ہونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے یہ پہلے بھی کہا اور میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو آپ کے لیے دہراؤں گا کہ ہماری زندگیوں میں سب سے اول درجہ یسوع مسیح کا ہونا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آج ہمارے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی بھی خداوند کے ساتھ اور پاک روح کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کیا۔ اب بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو یسوع مسیح کی اس قربانی کو قبول کرنا ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر دی۔ اگر آپ لوگ آج خداوند کے اس خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ مسیحی کہلائے جائیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رومیوں میں بلکہ رومیوں 10 باب میں پڑھا تھا کہ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ہمیں وہ ایمان سے دعا میں مانگنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی خواہشات خداوند کے حضور رکھتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی تیرے اصولوں کے مطابق نہیں گزاری، بلکہ ہر بار اپنی ہی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، لیکن آج سے خداوند میں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر دی، اس نے میری خاطر ہی دکھ اٹھائے تاکہ میں ایک مکمل زندگی گزار سکوں۔ خداوند، آج سے میں تجھے اپنے خداوند کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں اور تجھ سے یہ منت کرتا ہوں کہ تو میری زندگی کا ذمہ لے، اور جب کبھی بھی میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو اپنے پاک روح کو بھیج جو ہر وقت میری حفاظت کرے اور مجھے ہر مشکل سے آزاد کر سکے۔ دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے اپنے خدا کو خوش کرتے ہیں، لیکن ہم جس بھی حال میں تیرے پاس آتے ہیں تو ہمیں قبول کرتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو اپنا فضل ہم پر بنائے رکھ۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اب آپ مسیحی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کسی قریبی چرچ میں جائیں اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر نجات کی دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ چرچ جاتے رہیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھتے رہیں تاکہ آپ مسیح یسوع سے متعلق مزید تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور جیسے کہ آج ہم نے رومیوں 15 باب سے بھی یہ سیکھا کہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں، خاص طور پر جو خداوند نے کلیسیا کو تحائف کے طور پر لوگ دیے ہیں، جن میں پاسٹرز، ٹیچرز، لیڈرز، انبیاء اور ایونجلسٹ شامل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ سب سے مضبوط رشتہ ہمارا خداوند کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو بیمار ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج خداوند انہیں چھوئے گا اور ہر طرح کی بیماری اور مشکلات سے آزاد کرے گا۔ تو آئیں ہم سب مل کر دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند، میں اس مختصر سے وقت کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں جو ہم نے تیری حضوری میں گزارا۔ ہم نے آج بہت کچھ سیکھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، اور اگرچہ ہم سب مختلف ہیں تو بھی خداوند ہمیں ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا، بلکہ متفق ہو کر تجھ مسیحا کی تعریف و تمجید کرنی ہے۔ تو خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو اپنے پاک روح کو بھیجے گا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گا
تاکہ ہم تیرے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکیں اور تیرے بیٹے بیٹیاں کہلائے جا سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری اس حضوری میں ان تمام لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس وقت کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ خداوند ہم تجھ سے یہ منت کرتے ہیں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ہماری طرف بڑھا اور انہیں چھو تاکہ وہ آزاد ہو سکیں۔ خداوند تیرا پاک روح سر سے لے کے پاؤں تک انہیں چھوئے اور وہ تیری حضوری کو محسوس کریں اور لوگوں میں تیرے زندہ گواہ بن سکیں کہ کس طرح تو اپنی قدرت ہم پر انڈیلتا ہے۔ خداوند ہم شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نام کی پہچان عطا کی ہے، ایسا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند جو لوگ بھی اس وقت مشکلات اور پریشانیوں سے گھرے ہیں تو ان سب لوگوں پر بھی اپنی نگاہ کر اور انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد کر۔ یہ سچ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کمزوری میں بھی تو ہمارا زور ہے اور ہمیں ہر مشکل حالات سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ تو لوگوں کی زندگیوں کو چھو رہا ہے اور انہیں آزاد کر رہا ہے۔ خداوند جب تو لوگوں کو ان کے دکھوں سے آزاد کرتا ہے تو ان کی زندگیوں میں گواہیاں جنم لیتی ہیں جن سے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی برکت ملتی ہے جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں فضل دینا کہ جو کچھ بھی ہم نے آج تیرے کلام سے سیکھا وہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ثابت اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ خاص کر کے خداوند ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی میل ملاپ رکھ سکیں تاکہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال مل سکے۔ خداوند یہ تیرے کلام کی بات ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ تو آج کے تمام سیشن میں ہمارے درمیان موجود رہا ہے۔ بس اتنا فضل عطا کر تاکہ ہم تیرے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکیں اور اپنی زندگی میں اول درجہ صرف اور صرف تجھے مسیحا کو دے اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص سے بالاتر نہ سمجھے، کیونکہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو تو نے مختلف برکات دی ہیں جن کو ہم رفاقت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی برکات کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو خداوند تو ان برکات کو دگنا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان برکات کو بانٹنے والا بنا تاکہ ہم تجھ سے اور برکات حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے خداوند جو لوگ بھی ابھی اس پروگرام کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان پر بھی اپنے برکت والے ہاتھ کو بڑھا اور انہیں فضل دے کہ وہ تجھ میں قائم رہ سکیں۔ تو بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی کیا ضروریات ہیں، تو ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر۔ تیرا کلام ان سب کی زندگیوں میں کام کرے، 100% پھل لائے اور ہم دوبارہ جب کبھی بھی تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے متفق ہوں ہمارا مل بیٹھنا تیرے جلال کا باعث بنے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔